دوستو آسٹریلیا کی سیاسی جماعت دا نیشنلز نے باضابطہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ملک 2050 تک کاربن نیٹ زیرو یعنی صفر اخراج گیس کا ہدف حاصل کرنے کا پابند نہیں رہے گا۔ پارٹی کے سربراہ ڈیوڈ لٹل پراؤڈ نے کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ ہم کوئی دوڑ بھی نہیں لگا رہے۔ ان کے مطابق نیٹ زیرو کی پالیسی نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے خاص طور پر دیہی علاقوں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پارٹی کی رپورٹ کے مطابق نیٹ زیرو منصوبے کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں توانائی کی قیمتوں میں 30 سے 40 گنا اضافہ ہوا ہے، زرعی اور صنعتی لاگت بھی بڑھی ہے اور کم آمدنی والے گھرانے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ دا نیشنلز کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کا 1% عالمی کاربن اخراج میں حصہ صرف ہے اور اس لیے نیٹ زیرو کا دباؤ ان کے لیے غیر ضروری معاشی دباؤ ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ملک کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو سستا، حقیقت پسندانہ اور عوام کے لیے قابل برداشت ہو۔ لیکن دوسری طرف جو حزب اختلاف کی پارٹی ہے اور ماحولیاتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گرین پارٹی کے رہنما سارا نے یہ کہا ہے کہ یہ قدم آسٹریلیا کو دنیا کے ماحولیاتی اہداف سے پیچھے دھکیل دے گا۔ اسی دوران حکمران اتحاد میں بھی اختلافات بڑھ گئے ہیں کیونکہ لبرل پارٹی اب واضح موقف دینے پر دباؤ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آسٹریلیا کے سرمایہ کاری، عالمی شراکت داری اور بین الاقوامی معاہدوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آسٹریلیا نیٹ زیرو ہدف کو ترک کرتا ہے تو عالمی ماحولیاتی فورمز پر بھی اس کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق دا نیشنلز جو ہیں وہ اہداف پر مبنی حکمت عملی ایسی اپنانا چاہتے ہیں جس میں سخت قانون بھی نہ ہو بلکہ رضاکارانہ طور پر وہ ان اہداف کو حاصل کر سکیں۔ 2035 تک 30 سے 40% اخراج کم کرنے پر بات کی جا رہی ہے، مگر آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملک نے اگر پیچھے قدم رکھا تو یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک منفی مثال بن سکتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے اب کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیں۔